یہ پرجول ریونا مانڈیا ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. نریندر مودی اس کے لیے جا کر ووٹ مانگے لوگوں سے، جنتا سے، اور وہ پرجول ریونا کے پاس سے 2000 ویڈیو نکلے اور اتنی گندگی اس ویڈیو میں ہے کہ ایک 70 سال کی عورت سے یہ کمینہ اس کا استحصال کر رہا ہے. ٹی وی کے اینکر کا ویڈیو بنایا، جو اس سے کام کرے گھر کے ملازمین سے ان کا ویڈیو بنایا. اس شخص کے لیے نریندر مودی نے جا کر ووٹ کی بھیک مانگی. یہ نریندر مودی کا کام. اور نریندر مودی بولتے میں ناری شکتی، میں نے 33% ریزرویشن دے دیا. بتاؤ نریندر مودی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسے شخص کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو معلوم تھا یہ شخص ایسی گندی ذہنیت کا ہے، مگر نریندر مودی اس کے لیے کیمپین کرنے گئے، انتخابی مہم چلائے. اگر اس کا نام عبدل ہوتا، اس کا نام اگر عبدل ہوتا تو NIA پہنچ جاتی اور کیا بولتی؟ عبدل لو جہاد کر رہا تھا، عبدل لو جہاد کر رہا تھا. مگر یہاں پر پرجول ریونا نام ہے تو نریندر مودی کی زبان میں دہی جم چکا ہے، کچھ نہیں بول رہے. امت شاہ آ رہے حیدرآباد کو، امت شاہ چیلنج کر رہا ہوں، بولو تم پرجول ریونا کے بارے میں. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہندوستان کی تاریخ کا سب سے نازک ترین پارلیمنٹ الیکشن ہے. میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی جو میرے پاس جو وقت ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا نازک ترین اور اہم ترین کیوں ہے. تو اس کو آپ سمجھیے. یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ارے نہیں مجلس ہی جیتیں گی، انشاءاللہ مجلس ہی جیتیں گی یہاں سے انشاءاللہ تعالی، مگر ووٹ آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا ہے. اور ووٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صرف مجلس کو کامیاب نہیں کر رہے یہاں سے، آپ صرف اسد الدین اویسی جو مجلس کا امیدوار ہے 5ویں مرتبہ ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے، بلکہ جب آپ اپنے کے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو، ان ظالموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا چکے ہیں، جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا کر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آپ مجلس کے حق میں ایک ایک ووٹ دے کر ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بیٹی بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا. آپ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ایک ایک ووٹ کو استعمال کر کے آپ ان طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں جو ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنا چکے ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو پڑ رہا ہے. آپ اپنے ایک ایک ووٹ استعمال کر کے جمہوری طریقے سے آپ بی جے پی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے CAA کا جو قانون بنایا، تم NPR NRC کرنا چاہتے ہو اس دیش میں، تاکہ ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی ریاست میں، ہمارے ہی ملک میں ہم کو اسٹیٹ لیس کر دیا جائے گا. آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کر کے ان طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بلکہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کو پیغام دے رہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس دیش کے گھسپیٹی ہیں، آپ کا ایک ایک ووٹ جب پتنگ کے نشان پر دبے گا تو آپ وزیر اعظم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش، پاکستان یا افغانستان یا سری لنکا یا برما سے نہیں آئے، ہم 550-600 سال سے سرزمین پر زندہ ہیں جہاں بانی اور حکمرانی ہم نے کی. ہم تمہارے جھوٹ کا جواب پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیں گے. اس لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ ان طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو جو کرنا ہے کر لو. آپ اپنے ووٹ کا استعمال صرف اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے MP کو منتخب کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے بھی آپ کو کرنا ہے کہ جو اتر پردیش، بہار، بنگال، آسام، ہریانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، کرناٹکا ہو، ان ریاستوں کے لوگ جہاں پر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جہاں پر ان کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ ان سے کہہ رہے
کہ ہم یہاں سے اپنے نمائندے کو کامیاب تو کر رہے ہیں مگر وہ تمہاری بھی آواز بنے گا، وہ تمہاری بھی تکالیف کو محسوس کرے گا، اور جب وہ پارلیمنٹ کو جائے گا تو صرف حیدرآباد کی عوام کا نہیں بلکہ بھارت کے ہر غریب مظلوم عوام کی آواز بنے گا۔ وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں کی اور کمزوروں کی ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر لڑتی آیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ تمام لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، صبح کے اولین وقت سے نکلیے اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر ایک دن آپ بغیر کھانا کھائے ووٹ ڈال کر آئیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی صحت تر و تازہ رہے گی۔ ہاں، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو یقیناً صحت کے تقاضے ہیں، مگر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں 11 بجے جاؤں گا، 11 بجے نہیں جاتے ہم لوگ، 12 بجے بولتے، پھر نفس بولتا رہے ظہر پڑھ کے جائیں گے، پھر بولتا رہے ٹھہرو میاں ابھی دھوپ بہت ہے، 3 بجے 4 بجے، اسی لیے دیکھتے دیکھتے ارے جان دو بھائی اب کہاں پورے ڈال دیے ووٹ، کیسا بھی جیت رہے نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے، اپنی جانوں کی قربانی سے انگریزوں سے آزاد کیا، آج اسی ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا۔ آج اسی وطن عزیز میں ہم کو نشانہ بنا دیا گیا۔ اس ملک میں 10 سال میں نریندر موڈی نے کیا کیا؟ 10 سال میں نریندر موڈی نے صرف اپنی انفرادیت کو، اپنی شخصیت کو فروغ دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم دیش کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے ملک کے لیے، 133 کروڑ کا ملک ہے آبادی میں، اور نریندر موڈی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی اس ملک کے لیے کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر موڈی نے کیا ایک پیغام دیا؟ ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی، ایک ہی فکر رہے گا۔ نریندر موڈی نے پیغام دیا 10 سال میں کہ ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی زبان بولی جائے گی، ایک ہی الیکشن ہوگا اور ایک ہی ٹیکس ہوگا۔ یہ خطرناک ہے ہماری بھارت کی جمہوریت کے لیے۔ 10 سال میں نریندر موڈی نے یہ کام کر دیا، اور نریندر موڈی نے سب سے زیادہ غلط اگر کام کیا، ان کی سرکار نے سب سے زیادہ کام کیا تو ہمارے دیگر ابنائے وطن میں مسلم اقلیت کے تعلق سے شک اور شبہ کو پیدا کر دیا، نفرتوں کو پیدا کر دیا۔ دوسرا نریندر موڈی نے کام یہ کیا کہ نوجوانوں کا مخدر بے روزگاری بنا کر رکھ دیا۔ تیسرا اہم کام انہوں نے جو ملک کو کمزور کرنے کا کیا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیے ملک ایسے چلے گا؟ کیا ملک ایک آدمی کے اوپر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک آئیڈیالوجی پر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک مذہب کے نام پر چلے گا، ایک تہذیب کے نام پر چلے گا، ایک الیکشن کے نام پر چلے گا، ایک ٹیکس کے نام پر چلے گا؟ اسی لیے 13 تاریخ کو ان تمام چیزوں کے خلاف آپ کو اٹھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، نفرت کو ختم کرنا ہے۔ اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ ایک اتر پردیش کے یونیورسٹی میں امتحان ہوا، 4 بچے امتحان لکھے، اور امتحان کے آنسر پیپر میں انہوں نے کیا لکھا؟ کوسچن کے جواب نہیں لکھا، لکھ دیا جے سری رام۔ اور جو ایگزامینر تھا ان کو 50% مارکس دیا، ایگزامینر 50% مارکس لکھ دیا، کیونکہ ایگزامینر کو معلوم کہ دیش کے وزیر اعظم اتنا مسلمان کرتے ہیں۔ اس ایگزامینر کو معلوم کہ اگر میں اس پر مارکس نہیں دوں گا تو ایک ماب جمع ہو جائے گا جو آ کر اس کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ اس لیے اس ایگزامینر نے سمجھا کہ جب دیش کا وزیر اعظم خود نفرت پھیلا رہا ہے تو مجھے بھی کچھ لکھنا مارکس دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے آپ ایک یونیورسٹی کے ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ مذاق نہیں ہے، نفرت کے مظاہرے ہیں۔ اب مذاق یہ ہے کہ شاید وہ 3 اسٹوڈنٹس کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک کا نام نریندر موڈی،
ایک کا نام یوگی، ایک کا نام امت شاہ، چوتھے کا نام جے پی نڈا۔ یہ چاروں کچھ بھی نہیں کرے ملک کے لیے، برباد کر دیے، مگر اب لکھ دیے تو بول رہے ہم کو ووٹ دو، ہم ایسا کر دیے، وہ بنا دیے۔ یہ آج ملک کا حال کر کے رکھ دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نریندر مودی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، بولتے ہیں نا، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، اور فوٹو بھی ڈالتے، دیکھو مجھے راکھی باندھ دیے۔ نریندر مودی بولتے ہیں کہ میں نے ٹرپل طلاق کا قانون بنا کر مسلم بہنوں کو بچا لیا۔ کیسا بچائے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ٹرپل طلاق کا قانون غلط قانون ہے، گندا قانون ہے، جس سے ہماری مسلم خواتین کا ہی نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ مگر یہ وزیر اعظم کے جو ڈھکوسلے وعدے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اناؤ ایک شہر ہے اتر پردیش میں، ایک دلت بچی کی عصمت ریزی کی گئی تھی، الزام لگا ایک بی جے پی والے کے اوپر لگا، آپ کو یاد ہوگا۔ جموں میں ایک معصوم بچی آصفہ کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اور اس معصوم بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کا تعلق بھی بی جے پی سے تھا، سنگھ پریوار سے تھا۔ اس کی تائید میں نکلے بی جے پی کے لوگ۔ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والے بھی کون تھے، اور ان کو ریمیشن پر چھوڑنے والے کا نام وزیر اعظم نریندر مودی تھا۔ آج کرناٹکا میں ایک بی جے پی کے تائیدی امیدوار ہے، اس کا نام زبان پہ نہیں آتا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ نام ان کا نام ہے پرجول ریونا۔ یہ پرجول ریونا مانڈیا ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے۔ نریندر مودی اس کے لیے جا کر ووٹ مانگے لوگوں سے، جنتا سے تقریر کیے، اور وہ پرجول ریونا کے پاس سے 2000 ویڈیو نکلے۔ کتنے نکلے؟ 2000 ویڈیو نکلے، اور اتنی گندگی اس ویڈیو میں ہے کہ ایک 70 سال کی عورت سے یہ کمینہ اس کا استحصال کر رہا ہے۔ ایک پولیس کی آفیسر سے اس کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر کا ویڈیو بنایا، جو اس سے کام کرے گھر کے ملازمین سے ان کا ویڈیو بنایا۔ اس شخص کے لیے نریندر مودی نے جا کر ووٹ کی بھیک مانگی۔ یہ نریندر مودی کا کام۔ اور نریندر مودی بولتے میں ناری شکتی، میں نے 33% ریزرویشن دے دیا۔ بتاؤ نریندر مودی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسے شخص کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو معلوم تھا یہ شخص ایسی گندی ذہنیت کا ہے۔ اس کے ویڈیو نریندر مودی کے انٹیلیجنس کے پاس تھے۔ وہاں کا ایک مقامی اس پارلیمانی حلقے کا ایک بی جے پی کا ذمہ دار خط بھی لکھا کہ اس کو ٹکٹ مت دو، یہ گندا ہے۔ مگر نریندر مودی اس کے لیے کیمپین کرنے گئے، انتخابی مہم چلائے، ڈائس سے اس کو ہاتھ ملایا۔ اچھا، اب اس کا برعکس دیکھ لو، اگر اس کا نام عبدل ہوتا، اس کا نام اگر عبدل ہوتا تو این آئی اے پہنچ جاتی اور کیا بولتی؟ عبدل لو جہاد کر رہا تھا، عبدل لو جہاد کر رہا تھا۔ مگر یہاں پر پرجول ریونا نام ہے تو نریندر مودی کی زبان میں دہی جم چکا ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ امت شاہ آ رہے حیدرآباد کو، امت شاہ چیلنج کر رہا ہوں، بولو تم پرجول ریونا کے بارے میں تم نے کیسے ٹکٹ دیا؟ تو بی جے پی والے بولیں گے ہمارے پارٹی کا نہیں تھا۔ یہ اور بڑا مسئلہ ہے، تمہاری پارٹی کا نہیں، دوسری پارٹی کا تھا۔ تم کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت، یہ کمینہ ہے، گندا ہے، یہ عورتوں کا استحصال کرتا ہے، اور میری نظر میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو عورتوں کا استحصال کرتا ہے، وہ حیوان ہے۔ 2000 ویڈیو اس کے، اور آپ نریندر مودی چلے گئے
भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। या अब्बा के नाम पे बिजली का बिल है, बेटे के नाम पे तब्दील नहीं होता। बनारस की सिल्क की साड़ी, मैं उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई सेठ है? तो बोले कहां सेठ है, हम तो मजदूर हैं वैसी साहब। मेरे भाई ये हाल हो चुका है। लोग बोलते, मुखालिफीन बोलते और बीजेपी वाले बहुत बातें करते, मगर जो घर में है लोग, मंजलिस क्या करी? अरे दीवाने, मंजलिस क्या करी? तो अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। मुख्तसर से वक्त में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में ईद की नमाज 4-4 मरतबा हुई, 3-3 मरतबा हुई, 2-2 मरतबा हुई। क्यों हुई? क्योंकि हुकूमत ने कहा रोड पे नमाज नहीं पढ़ना। और तुम और हम यहां पर हैदराबाद में क्या कर रहे थे? माह रमजान में तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मगफरत की भीख मांग रहे थे। यह फर्क है क़ियादत का, यह फर्क है तुम्हारे शऊर का, तुम्हारे इत्तेहाद का। जहां पर क़ियादत नहीं, वहां पर रुकू में है तो कोई लात मार रहा है पुलिस वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को समझो आप, इस बात को समझो आप कि आपकी नुमाइंदगी जरूरी है, आपकी आवाज जरूरी है। और फिर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से जलसे और जुलूस होते रहेंगे, मगर मैं आपको जरा, क्योंकि मामला बहुत गर्म कर दिया, जरा ठंडा भी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हजरत पुलिस बोलेंगे साहब बहुत गर्म कर दिया। आप गर्म नहीं करा भाई, सच्चाई को बयान किया। अब जरा तकरीर का इख्तिताम होगा। कितना टाइम है? 4 मिनट है। तकरीर का इख्तिताम होगा तो बाद में आप लोग शामिल होना मेरे साथ इंशाअल्लाह जरूर। हाँ अम्मा तुम है यहाँ पे, हो रहा नहीं हो रहा? हाँ आज ज्यादा हुआ दिख रहा सेल। हाँ हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोई बात नहीं, बड़ा जिंदाबाद। आप फिर उस पर कंप्लेन देंगे, फिर बड़ा जिंदाबाद बोले। अरे कुछ बोले कि परेशानी है तो खैर सुनिए, जरा थोड़ा सुनिए गौर से। थोड़ा मैं भी चोरी करके लाया इसको, मेरा कलाम नहीं है, ये दूसरे लोगों का है, थोड़ा तरमीम कर लिया। ये मोदी के ऊपर है। मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है, मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है। रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे है, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे है। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मोदी जी हिंदू मुसलमान करके अपने घर का राशन भर ले रहे, हिंदू मुसलमान कर को अपना घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखे मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, मोदी बोल रहे रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेच देता हूं। कैसी तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इसके बच्चे उसके बच्चे, इसके बच्चे उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। गरीब भूखा मर रहा, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदलते, हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। समझे? अब आखिरी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चीन से डर को बैठो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब 13 तारीख को पूरे खानदान को लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? बेगम को भी लिख जाएंगे ना साथ? अरे आवाज नहीं बोल, बेगम को भी लिख जाएंगे, नहीं लिख जाएंगे? तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं बोले तो मैसा तो नको होने दो। समझे ना आप? तो इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन
आप तमाम से अपील की जाती है, अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को नहीं बल्कि अपने इत्तेहाद को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।